سینٹ کے الیکشنز بھی ہو گئے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ملک کی تقریباً ساری سیاسی جماعتوں نے، بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ گزشتہ ایک مہینہ جو ہے وہ ان الیکشنز کی گونج ہر طرف سنائی دیتی رہی، خواہ وہ میڈیا تھا، خواہ وہ سوشل میڈیا تھا، خواہ وہ اخبارات تھے، یا مختلف قسم کے فورمز تھے، لوگوں کے اندر اس کے اوپر خوب ڈسکشن ہوا۔ شاید اتنا ڈسکشن سینٹ کے الیکشنز پہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں ہوں منور مرزا، تازہ ترین تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس مرتبہ کے جو الیکشنز تھے وہ بڑے ہی ہلچل والے تھے، بڑے ہنگامہ خیز تھے، ہر طرف ان کی گونج سنائی دے رہی تھی، اور حکومت سے لے کر ایک ایک جماعت جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی، جن کے 2 3 ممبر تھے، وہ تک اس کے اندر اتنی بھرپور طریقے سے شامل ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہ، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ اس لحاظ سے اچھی بات ہے کہ جمہوریت میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو استعمال کرے، ایک دوسرے وہ یہ دیکھے کہ اس کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی اس جمہوری پروسیس کے اندر بھرپور طریقے سے حصہ لے۔ آپ نے اس کا ایک مرحلہ یہ بھی دیکھا کہ حکومت جو ہے وہ ایک آرڈیننس لائی، پھر اس نے سپریم کورٹ سے رائے مانگی، اور سپریم کورٹ نے اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیا، 2 دن 3 دن قبل ہی کر دیا، یعنی 1 تاریخ کو کر دیا مارچ کی، جس میں اس نے کہا کہ الیکشن جو ہے بہرحال آئین کے تحت ہوتے ہیں، اور وہ آرٹیکل 226 جو ہے اس آرٹیکل کو اس الیکشن کو گورن کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کی طرح، ایک طاقتور باڈی کی طرح الیکشن خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہی کرائے۔ تمام تجاویز سنی، اور یہ ان کو یعنی خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے اور ان کو داد بھی دینی چاہیے کہ انہوں نے تمام تر سیاسی جماعتوں کے دباؤ یا اور دوسرے دباؤ برداشت کیے، اور الیکشن اسی طرح کرائے جیسے کہ آئین نے انہیں بتایا ہے، اور اسی طرح ہم اپنے اعلیٰ عدلیہ کے بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ الیکشن کی جو آئین میں بات کہی گئی ہے، جو بتائی گئی ہے، اسی کے تحت یہ سارا پروسیس جو ہے چلنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر جیتنا اور ہارنا تو ایک طرف، لیکن جو ہنگامہ خیزی ہوئی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ ہوئی، جو کہ پھر اس کو ٹیک اوور کیا مین اسٹریم میڈیا نے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو آئی جس کے اندر دکھایا گیا کہ ایک وہ ہے صوفے لگے ہوئے ہیں، نوٹوں کی گڈیاں ہیں، اور وہاں پر لوگ جو ہیں نوٹ تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پروونشل اسمبلی کے ممبر ہیں یا پتہ نہیں نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، اور یہ جو ہے خریدے جا رہے ہیں ووٹ کے لیے کہ سینٹ کے اندر انہوں نے ووٹ دینا ہے۔ پھر بعد میں کمیٹیاں بنی، اس کے اوپر وزراء نے بحث کی، اپوزیشن نے اس کے اوپر بحث کی، اور بہت سارے گوشے جو ہیں وہ سامنے آئے، لیکن اس سب کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کہ اسے کافی کاروبار سمجھ رہے تھے سینٹ کے الیکشنز کو، ان کے اوپر اتنا شدید دباؤ پڑا کہ انہیں کھلے عام یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہاں ہم ووٹ دیں گے اسے، یا اپنے ووٹ اسے نہیں دیں گے، ہم اپنے ضمیر کے مطابق دیں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ ایڈوانس جمہوریت میں تو کھلے عام دیکھتے ہیں، جیسے امریکہ کے اندر بائی پارٹیزن ووٹ ہوتا ہے، اگر کوئی مسئلہ بھی آ جائے، یعنی ریپبلکن اور ڈیموکریٹس چاہے وہ کتنے ہی ایک دوسرے کے خلاف کیوں نہ ہو، الیکشن کے اندر ایک دوسرے کی انتہائی تلخ قسم کے مقابلے بھی کرتے ہوں، لیکن جس وقت وہ ووٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں قوم کے حق میں تو وہ بائی پارٹیزن، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریپبلکن جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کے کر دے، یا ڈیموکریٹ جو ہے وہ ریپبلکن کے ساتھ کر کے دے، اگر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ ایک بات ہے جس کا بہت زیادہ شور سننے میں آیا، اور بہت زیادہ یہ بات کہی گئی کہ ووٹ جو ہے اس کا جو تقدس ہے اور ووٹ کی جو اہمیت ہے وہ اسی طرح واضح ہوگی کہ وہ جو ووٹ دینے والا ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق دے۔ تو جب ہمارے نمائندے پروونشل اور نیشنل اسمبلیز کے ایمانداری کا مظاہرہ کریں گے اور اس اعتماد کو مجروح نہیں ہونے دیں گے، تو یقینی بات ہے کہ جب کل لوگ جو ہیں وہ ووٹ دینے کے لیے جائیں گے تو پھر وہ بھی، چاہے وہ کتنا ہی عام آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا ہو اور کیا کتنا ہی کم پڑھا لکھا ہو، وہ بھی اس بات کا احساس کرے گا کہ اس ووٹ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ کل جا کر یہ کہاں کہاں اثر انداز ہوتی ہے، یہ آخر کار تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ اثر انداز ہوتی ہے ہماری اپنی زندگیوں کے اوپر، ہماری اپنی ترقی کے اوپر، ہماری اپنی
سوچ کے اوپر، ہمارے ملک کی مجموعی جو اٹھان ہے اس کے اوپر ہوتی ہے. ہم کیسے ملک کے طور پر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. یہ ہمارا ایک ووٹ کس قدر قیمتی ہوتا ہے آخر کار، جو بار بار کہا جاتا ہے. دوسری بات ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا امپیکٹ اس بار بڑا غیر معمولی دیکھا گیا سینٹ کے اس میں. آپ نے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ ایک ویڈیو آئی جس کے اندر منڈیل ہے، پھر ایک بالکل آخری دن یعنی چند 12-14 گھنٹے پہلے ایک اور ویڈیو آئی جس کے اندر بتایا گیا کہ جی وہ لوگ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ووٹ دیا جائے یا کس طرح نہ دیا جائے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے. اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی. الیکشن کمیشن کے اندر لوگ گئے، وہاں جا کر اپنے احتجاجوں کو ریکارڈ کیا. چلیے یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ویڈیوز ہیں ان کو ایک کھلواڑ کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دن قبل، 4 دن قبل اور ٹائمنگ جب دل چاہا آپ نے ایک ویڈیو ریلیز کر دی اور اس کے بعد اس ویڈیو کا شور مچا کر میڈیا ٹرائل شروع کر دیا. تو یہ ویڈیوز اس لیے نہیں ہے. اگر واقعی میں یہ ویڈیوز ہیں اور اس کے اندر کسی کا جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر اسے کورٹ میں پیش کرنا چاہیے. یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ نے فوری طور پر مین اسٹریم میڈیا میں دے دی اور پھر اس کا ایک شور مچوا دیا، پھر پریس کانفرنس کرنا شروع کر دی ویڈیوز کے اوپر، تو یہ جو طریقہ کار ہے اس سے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. ہمیں یہ جو ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ کس طرح استعمال ہونا شروع ہوئی ہیں. یہ ان کی ٹائمنگز کو پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ان کے اثرات کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. قانون اپنی جگہ موجود ہے، آئین سب سے سپریم ہے جو اپنی جگہ موجود ہے، جس سے کوئی بھی بلند نہیں ہے. ہر آدمی جو ہے وہ آئین کا پابند ہے، ہر ادارہ جو ہے وہ آئین کا پابند ہے. اور اسی طرح چاہے سوشل میڈیا ہی کیوں نہ ہو اسے بھی پابند رہنا چاہیے، نہ کہ وہ یہ سوشل میڈیا کی ویڈیوز جو ہیں جو کہ موبائل کے ذریعے کھینچی گئی ہیں اس سے لوگوں کو بدنام کرنا مقصود ہو. اگر یہ صورتحال ہے کہ جس کا دل چاہا اس نے ایک ویڈیو بنا لی اور وہ ریلیز کر دی اور پھر وہ میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا، اس کو بدنام کرنا شروع کر دیا، وہ تو بعد میں جب وہ کورٹ میں جائے گا یہ ثابت ہوگا کہ جی یہ صحیح تھی یا غلط تھی. لیکن اس وقت تک وہ آدمی تو بڑی بری طرح سے ڈیمیج ہو جائے گا. اس کو آپ کیسے کریں گے؟ کوئی بھی اس کی دادرسی نہیں کر سکتا. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ خود ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں دنیا کو فالو کرنا چاہیے. جو جمہوریتیں ہیں کہ وہاں پہ کیا اس قسم کی ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں، کیا وہاں پہ اس قسم کا کام کیا جا رہا ہے. ابھی آپ کے سامنے امریکہ کے صدارتی انتخابات ہوئے ہیں، بہت تلخی تھی، بہت دشمنی کی حد تک گئی، لیکن یہ کہ آخر کار اس کا انجام جو تھا وہ ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور کے اندر ہوا. برطانیہ کے اندر بریکسٹ کے اندر اتنا زیادہ ہنگامے ہوا اور دوسری جگہوں پہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ کوئی یہ تھوڑی ہے کہ ہر چیز کے لیے جناب ایک ویڈیو تیار ہوتی ہے اور وہ آپ کسی کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی کو ڈیفیمنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا اور سوشل میڈیا کے ان چیزوں کو اور موبائل فونز کے کیمروں کو اس کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس طرح عام کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ نئے مسائل ہمارے لیے جنم لیں گے. یہ ابھی منڈیوں کا تو ذکر بہت ہو رہا ہے، پھر اور ان ویڈیوز کا ذکر جو ہے وہ بہت عام ہوگا. اور اب فی الحال تو عام ہوا ہے اس سینٹ کے الیکشنز کے اندر ویڈیو کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے. اور یقینی بات ہے کہ اب لوگ اتنے بیوقوف بھی نہیں ہیں کہ انہیں یہ نہ پتہ چلے کہ ان ویڈیوز کی ٹائمنگ کیا ہے، ان ویڈیوز کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے، اس سے کون نشانہ بن رہا ہے اور اس سے کس طرح جمہوریت کے فنکشنز کو نقصان بھی پہنچنے کا امکان ہو سکتا ہے.